لڑائی کر کے کیا مطلب ہے, گالی گلوچ کر کے کیا مطلب ہے؟ اچھے سے بات کرو, ٹاپک سیٹ کرو, اور ٹائمنگ جو بھی ہے وہ متفقہ طور پہ سیٹ ہو جائے ساری چیزیں, تاکہ عوام کو بھی ایک اچھا مناظرہ دیکھنے کے لیے ملے نا یار. تو سر دیکھیں اتنا اس بات کو یہ اچھلنے کی ضرورت ہاں کیا تھی؟ بات یہ ہے جی 4 سال بعد تم لوگوں کو یاد آیا کرنے کا. بھائی جب تمہاری ویڈیو دیکھی, جب نظر آئی, اسی وقت کرنا تھا نا. میرا میں کیا تمہیں دیکھتا رہتا ہوں صرف؟ وہ لی پہلے بدتمیزی, اس کے بعد جی آپ لوگوں نے ایسی بے حرمتی کی ہے میری. تو محمد ہے, تیری بے حرمتی کر دی ہے. میں تو محمد کو نہیں بخشتا. تو کون ہے؟ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ تو اوپر سے یار بات کرو بٹی کے ساتھ. وہ پیچھے والے پچھواڑے میں ڈالنے والے کو ایسے ہی شوق آ گیا آگے آنے کا. اسے کہہ رہا ہوں تو پیچھے مر, پٹی کو بات کرنے دے. بات ہو رہی ہے کہ یار کتنا ٹائم دینا ہے. لو جی 10 منٹ میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر سکتا. یار اگر تم اپنا عقیدہ 10 منٹ میں بیان نہیں کر سکتے ساحل صاحب, 10 منٹ میں نہیں بیان کر سکتے, تو ایسے عقیدے کو قبر کھول کے دفنا دو بھائی. ساحل صاحب میں آپ کو کہوں کہ جناب اپنا عقیدہ 10 منٹ میں بیان کرتے. ساحل صاحب کم ٹائم ہے 10 منٹ. ہاں, بنیادی جو ایٹ لیسٹ جو ٹاپک ہے وہ تو, مطلب جو ٹاپک, جس عقیدے کا ٹاپک ہے, عقیدہ تو یار بہت سارے عقیدے ہوتے ہیں نا. تو اس میں جو آپ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہو, وننس پہ یا ٹرینیٹی پہ, توحید پہ, تو اس کو بتانے کے لیے 10 منٹ از مور دین انف. لیکن آپ کو اگر زیادہ ٹائم چاہیے بھی تو آپ کچھ ایک ویلڈ ریزن بتائیے نا کہ بھائی کیوں آپ کو چاہیے اتنا ٹائم. ایگزیکٹلی اس اچھے سے سے پوچھے, بات کرنا پڑے گا نا اس کے لیے. ایگزیکٹلی اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ بتاؤ کہ آپ کو کتنا کچھ ٹائم چاہیے. 45 منٹ تو نہیں میں دینے لگا آپ کو کہ جی 45 ہاں, منٹ عقیدہ خطبہ بتانے میں. یہ تھوڑی تو نا, بلشٹ ہے جمعہ نا کا بھائی. خطبہ تھوڑی نا ہے. ڈیبیٹ ہونی ہے, 10 نہیں ملنے یار. نہیں 10 نہیں. اچھا ایڈم صاحب 15 کر دیں, چلو یار ٹھیک ہے یار کر دیتے ہاں, ہیں 15. لیکن میرا مطلب ہے پیچھے سے آپ کو جی عزت نہیں کرنا سکھائی بڑوں کی. اور بڑا ہوگا تو اپنے گھر, یہاں پہ تم سے ڈیبیٹ کرنے آ رہا ہے, بڑا چھوٹا کرنے آ رہا ہے. میں 80 سال صحیح کا بات ہے. ہوں, میں ہیڈ ماسٹر ہوں سرکاری اسکول کا. ہوگا سرکار, تبھی تو سرکاری اسکولوں کا حال اتنا خراب ہے پاکستان کا. تیرے سے ڈنگر وہاں پہ ہیڈ ماسٹر بن جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا بات کیسے کرنی. میں نے سے پہلے ساحل صاحب شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے کہا تھا بھائی صاحب عزت لینے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے. عزت مانگی نہیں جاتی, ڈیمانڈ نہیں کی جاتی. ڈیمانڈ کرو گے تو عزت نہیں ملے گی, چانڈی ملے گی. اگر آپ ریسپیکٹفلی بات کرو گے تو آپ سے ریسپیکٹفل بات ہوگی. آتے ہی جناب اس نے بدتمیزی کی ہے جی 4 بات سال پرانی. رسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے نا بھائی. کون سا یہ اکھاڑا تھوڑی نا ہے, WWE تھوڑی نا چل رہا ہے, کشتی تھوڑی نا چل رہی ہے بھائی. ڈیبیٹ ہے بھائی, ڈفرینس آف اوپینین ہے. کس کا اوپینین صحیح ہے یا کس کا کلیم صحیح ہے, اس پہ ڈیبیٹ کرنا ہے. اس میں گالی گلوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی, نہ بھڑکنے کی ضرورت ہے. اب بھائی اس کو فیصلہ لگا کرنے ہوگا والی نا, تو عوام ہے نا. اس کو لگا ہوگا عزت کرنے کے لیے عزت دینی پڑتی, اسی لیے وہ دقت کر گیا. پھر کہتا جی ورکا کو کیوں بیچ میں لائے, قرآن کو. بھائی تمہاری ہی ڈیبیٹ کو ریویو کر رہا تھا, اس میں تم لائے تھے ورکا کو بیچ میں, اس میں تم لائے تھے قرآن کو بیچ میں. تو جو چیز تم لے اس کے کے آؤ لیے گے ڈیبیٹ سیٹ کر لو نا. وہی تو اس کر پہ رہے اگر تھے. آپ نے کچھ اگر کچھ ورقا کا کچھ غلط, ورقا بن نوفل کے بارے میں کچھ غلط موقف بیان کیا ہے, تو آپ اس پہ ڈیبیٹ کر لو. وہ ایک سپریٹ ٹاپک ہو سکتا ہے. لیکن جو ارے نہیں, بنیادی اس ٹاپک کی ہے, جو ڈیبیٹ ہاں, تھی نا, اس کی جو ڈیبیٹ تھی نا کہ بائبل جو ہے وہ ایک ہی خدا کی دیتا ہے, اس میں اس نے کہا ہاں, تھا ورکا. اچھا, وہی میں کہہ رہا ہوں, قرآن کر کے بیان کرتے ہیں یہ مکس بریڈز ہیں. یہ قرآن پلس بائبل کی مکس بریڈز ہیں. یہ وہ تھے. تو بھائی جب تم نے آرگیومنٹ دیا تھا تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا تو کس کا دوں گا؟ جو تمہارے آرگیومنٹ کا جواب دوں گا نا. ساحل صاحب خود ہی سوچیں. برابر. وہ نا ہاں, ریویو, اگر آپ ریویو کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنا موقف تو رکھو گے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں شیئر سکرین, یہ دیکھیں اب وہ جو یہ موقف, ہاں, اب یہ یوسف پٹی ہے, ٹھیک ہے. اس نے خود یہ آرگیومنٹ دیا تھا. میں نے جب اس کو ورکا بن نوفل کے اوپر چترول کی تھی, اس کے آرگیومنٹ پہ کی تھی نا. یہ اٹ واز ہز آرگیومنٹ. یہ لے اس میں آپ چھوٹے چھوٹے کلپ سے لگاتے ہیں اپنی لائف کے اندر, یار اس کا یہ بنا لیں, یہ نکال کے رکھ لیں. یہ کیا مجھے نہیں پتا اس میں کیا کہتے ہیں. عقیدے جو تھے پیرالل چلتے رہے. ورقا بن نوفل جید عالم تھا, لیکن کیتھولک تھا, اور وہ بھی ٹٹورین گروپ. اب دیکھیں, اب اس نے کلیم رکھا ورقا بن نوفل جید عالم, یعنی کہ بہت بڑا عالم تھا, اور وہ کیتھولک تھا, اور وہ ٹٹورین گروپ کا کیتھولک تھا. اب ساحل صاحب اگر یہ کلیم کر رہا ہے تو اس کا جواب میں نہیں دوں گا تو کس کا؟ یعنی میں ریویو ہی تمہاری ڈیبیٹ کو کر رہا ہوں,
تو میں تمہارے آرگیومنٹ کا جواب نہیں دوں گا تو کسی اور کے آرگیومنٹ کا جواب دوں گا سہیل صاحب. ہاں دینا تو پڑے گا. اگر بولا تم نے کیوں غلط تم نے؟ موقع بیان کیا ہے تو اس کا جواب تو دیا جائے گا نا. تو یہاں پہ آ کے رو رہا ہے کہ جناب تم نے ورقہ بن نوفل کا نام کیوں لیا؟ اور بھائی تمہاری ڈبیٹ میں ہے, تمہاری ونس والی ڈبیٹ میں ہے یہ ہمارا آرگیومنٹ. ہاں. تو وہاں پہ مسلمانوں کو سامنے بٹھا کے ایز اے ماڈریٹر یہ لوگ ورقہ بن نوفل اس ٹائپ کے لوگوں کے نام لے لیتے ہیں تاکہ جو کرسچنز ہیں وہ کچھ کہہ نہ سکیں اپنے آرگیومنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے. بھائی میرے پاس تو نہیں ہے کوئی مسلمان, میں تو پاکستان میں نہیں ہوں, میں تو دبا کے بجاؤں گا تمہاری اگر تم اس ٹائپ کا آرگیومنٹ لاؤ گے تو. اور پھر اس کے بعد جناب مجھے عزت دو, میری بے حرمتی نہ کرو. کیوں نہ کرے بھائی, تم ایک اسٹوپڈ آرگیومنٹ دو گے تو تمہاری بے حرمتی نہیں ہوگی. اگر میں تمہارے آرگیومنٹ کو ڈسٹرائے کروں گا وہ تمہاری بے حرمتی ہے. تم نے کتنی دفعہ بے حرمتی کی ہے, تم نے کتنی دفعہ ٹھیک ہے, قرآن کی وہ طرح. تو ریویو ہاں کرنے کے ٹائم پہ تو وہ سب ہوتا ہے. آپ کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے سامنے آن لائن, جو سامنے ٹو سامنے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو بھائی اس پہ اگر کچھ اس طریقے سے آپ کو کوئی گالی دے, اس طریقے سے کرے, تو آپ کا بولنا جو ہے وہ ویلڈ بھی ہو سکتا ہے. ریویو کے ٹائم پہ تو آپ لوگ بھی کرتے ہو اور سامنے والا بھی کیا, اس میں کون سی ایک دم بڑی بات ہو گئی. اور بار بار جی 4 سال بعد کیوں کیا؟ او بھائی 4 سال تو کہہ رہا ایڈا بڑا مہان بندہ ہے کہ تینوں میں روز سننا. جدو تو سندر آیا, جدو تو میرے سامنے آیا تو میں اس ویلے تیری کٹ سی, تینوں تکلیف ہو گئی ہے. تو اب اس وقت روتا نا اپنے چھلتروں کو کہتا کہ چپ کرو. میں تو کیا جائز لاتے ہیں ان کو چپ کرا کے تم بات کرو, ٹائم بتاؤ. نہیں پھر بیچ میں آ گیا, پھر بیچ میں اس کو اپنی چل تھی صرف. تو میں نے کہا بھائی صاحب اگر تیری گردن میں سریا ہے نا تو مجھے گردن سے سریا نکال کے پچھواڑی کے سوراخ میں ڈالنا آتا ہے, وہ مجھے آتا ہے. آئی نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. تو وہ بس پھر اس کا آج کر دی ہے. اگر اس نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے, اپنی ہی ماں کا دودھ پیا ہے, محمد کی طرح دوسروں کی ماں کا دودھ نہیں پیتا رہا, اور ایک ہی باپ کی اولاد ہے, تو بھائی آ جائے, دوبارہ سے آ جائے اور اپنے پھلتروں کو پیچھے چھوڑ کے آئے. کیونکہ اگر یہ کہتا ہے کہ ڈبیٹ واقعی میں جیت سکتا ہے, اس نے چیلنج کیا تمام ٹرینٹیرینز کو, تو بھائی ٹرینٹیرین تیرے سامنے کھڑا ہے, لے پھر ایک باپ کی اولاد بن اور آ جا. نہیں تو جو ہے نا وہ ایک نجائز اولاد ہی ہے. جی ساحل صاحب بولیے سر. تو کیا بھٹی صاحب جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے اچھے سے, آ کے شرائط جو ہے شرائط مناظرہ طے کر لے. سر مناظرہ کیا شرائط مسئلہ مناظرہ طے ہی نہیں کرنا چاہ رہا وہ. ہاں وہ اس کے فل تھرو پیچھے سے بولنا شروع کر دیتے, جی ہمارے صاحب کو عزت دو. کس چیز کی عزت دوں بھائی؟ تم عزت نہیں دے رہے, تم آتے ہی میری اس ریویو کے اوپر ٹونٹ مار رہے ہو, تو عزت کس بات کی؟ تم ٹونٹ مارو گے تم سے جواب سنو گے, جیسا ٹونٹ مارو گے سر ویسا جواب سنو گے. تو یہ سر یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, یا تو عزت دو یا پھر عزت نہ دو. نہیں دو گے تو پھر عزت لے بھی نہیں سکتے. اور تمہارا جو چھلترو پیچھے سے کہتا ہے کہ جناب اس کو اس کی فیملی نے تمیز کرنا نہیں سکھائی, تو پھر بھائی تو بھی حرام کا پلہ ہے. ایسے تو پھر ایسے ہی ہوگا سر. یہ دیکھیں آگے سے ماں کے بچے, یہ میں نے ثابت کر دے. اب میں نے کلیم کیا ثابت کر دے, یہ میرا چیلنج ہے اس کو. ورقہ بن نوفل جید عالم تھا, ٹٹولین گروپ کا جید عالم تھا, اور وہ کیتھولک بھی تھا. انبلیویبل یار. لو جی میں نے کہا یہ ثابت کر دے. ساحل صاحب کوئی غلط بات کی ہے, میں نے کہا یہ ثابت کر دے. اس کو کرنا چاہیے نا, کلیم کیا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. بس اس پہ تپنے کی کیا بات ہے؟ صحیح بات ہے. اس پہ کوئی تپنے کی بات ہے؟ تو ابھی کیا حساب ہے, کچھ ان کا آنے کا کچھ ارادہ ہے؟ سر فی الحال تو مجھے لگتا ہے بھاگ گیا وہ, ختم بھاگ گیا وہ. انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا. ایڈم جو ہے نا وہ تو چھیل کے رکھ دے گا, وہ تو سہن ہی نہیں کرتا. میں کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ تم ٹونٹ کرتے رہے ہو پوری ڈیبیٹ میں. ساحل صاحب یہ وہ جو ٹرینٹیرین عالم ہے اس کو ٹونٹ مارتا رہا, اور قرآن کی طرح یہ کہتا رہا تم لوگ 3 خداؤں کی پرستش کرتے ہو, یو ورشپ 3 گاڈس. بھائی کوئی ٹرینٹیرین کہتا نہیں کہ ہم 3 گاڈس میں ورشپ کرتے. تم آرگیومنٹ کس کو دے رہے ہو؟ کسی اور کو دے رہے ہو, ہمیں تو نہیں دے رہے. تو جب تم ٹونٹ کرو گے تو جواب میں وہ ٹونٹ نہیں کر سکتا تمہیں, کیونکہ وہ پاکستان میں بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے. تم لوگ تو مسلمانوں کے پاؤں چاٹتے ہو, تم لوگ تو ان کے تلوے چاٹتے ہو, تم لوگ تو اسلام اور بائبل کو ملاتے ہو. تو مسلمان تو تمہیں رسپیکٹ کریں گے, لیکن ٹرینٹیرینز کو تو مسلمان رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں.
تو بھائی میں تو نہیں, صحیح مجھے بات تو ہے. رسپیکٹ نہیں چاہیے, مجھے تو آرگیومنٹ چاہیے. آئی اسپیک آن ڈیٹا, آئی اسپیک آن ورسز, آئی اسپیک آن آرگیومنٹس. تم میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے اور تمہیں اگر مجھے بیٹا بیٹا کہو گے تو بھائی میں تو تمہیں چود کے نکل جاؤں گا. تم ڈیبیٹ کرنے آئے ہو یہاں پہ مجھے, میں تم سے کوئی ٹیچنگ لینے نہیں آیا, میں تم سے تمہیں کوئی استاد نہیں بنایا میں نے اپنا, میں تمہاری استادی نکالنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ تو استاد سود کوئی نہیں ہے, تو ایک بغیرت انسان ہے. تو میں تو ڈیبیٹ کرنے آیا, تو ڈیبیٹ کر, میرا نام لے. یہ بات ہے ساحل صاحب, یہ بغیرتی ہے لوگوں کی. وڈا جید عالم بغیرتی کتنی بغیرتی, کوئی تو ہمت کرو یار ڈیبیٹ اب کرنے کی. دیکھیں میں نے ابراہیم کا سارا بتایا, آج آپ نے سنا تھا وہ حنیفہ کہاں سے آیا, حنفا سے. یس پورا سنا. 2 سال پہلے میں نے جب اسٹریم بنائی تھی وہاں پہ بھی میں نے دکھایا تھا, لیکن اس زمانے میں چیٹ جی پی ٹیز اور گروکس اور یہ والی چیزیں نہیں تھیں, تو وہ میں دکھایا تھا ڈاکومنٹ سے. لیکن اب تو چیٹ جی پی ٹیز وغیرہ کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا, آپ لکھتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. تو میں نے ابھی وہ پڑھ کے ہاں بتایا ہے صحیح کہ بات. حنفا یعنی کہ جو حنیفہ ہے وہ لفظ آیا کہاں سے ہے. محمد کو پتہ ہی نہیں لگا ساحل صاحب کہ سیریائک ایرمیک کرسچن جو ہے نا وہ ابراہیم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیگن تھا, ہاں قبیلہ ار سے تھا, تو پیگن تھا وہ بیچارہ. اس کو خدا نے جب کال کیا تو وہ آیا, اس نے کہا ڈن, آئی ایکسپٹ. تو محمد نے وہ ایز اٹ از ڈال دیا قرآن میں, اسی لیے محمد کو ہر دفعہ آگے لگانا پڑا ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. ہاں پیگن تھا لیکن مشرکین میں سے نہیں تھا. تو بھائی صاحب برابر, یہ بار بار بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اگر حنیفہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مونوتھیسٹک تھا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہیتھن تھا, پیگن تھا, تو پھر یہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آگے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. ڈزنٹ میک سینس. تو یہ چوری کا مال ہے. میں نے $10,000 کا انعام رکھا ساحل صاحب کہ یہ ثابت کر دیں کہ ابراہیم جو تھا وہ اسلام کو مانتا تھا, اس کا دین اسلام تھا. تو یار ہمارے چیٹ ویٹ میں کچھ کرسچن ایکسپرٹ جو سمجھنے والے مومن حضرات ہیں اپنے آپ کو, وہ آ کے ثابت کر دے نا. کر دیں. اگر بٹی چلا گیا ہے تو ہمارے چیٹ میں بھی تو بہت سے کرسچن ایکسپرٹ بنے ہوئے بیٹھے ہیں, مومن حضرات ڈیبیٹر بنے بیٹھے ہیں, وہ آ کے ثابت کر دے ٹاپک کو. میں نے تو آج شروع میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام اسکالرز جو کہ انڈیا میں بیٹھ کے اسکالرشپ جھاڑتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ آل 3 ابراہیمک ریلیجنز, وہ بھی آ جائیں, وہاں کے ثابت کریں ابراہیم کا ریلیجن اسلام تھا, پتہ تو لگے. صحیح ہے. ورنہ تو دے آر سلی. اسلام نے ایک ٹرم ایجاد کی, آپ نے وہ ٹرم پکڑ لی, ایک طرف آپ اسلام کو گالیاں نکالتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, دوسری طرف آپ ان کی ٹرم کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از. ایک طرف کہتے ہیں اسلام جھوٹا ہے, دوسری طرف اسلام کی نکالی ہوئی ٹرم کو آپ یوز کر رہے ہیں. لائک مجھے تو ان لوگوں کی بھی سمجھ نہیں لگتی. 20ویں صدی میں یہ ٹرم جو ہے نا فیمس کی گئی ہے, 20th سینچری میں. دس از سو ریسنٹ, ایک فیمس. دم اس کو کامن کر دیا ہے. ہاں کیونکہ مسلٹے باہر نکلے, دوبارہ یہ ہجرت کر کے نکلے, یورپ اور امریکہ اور کینیڈا میں گئے, وہاں پہ انہوں نے ابراہیمک ریلیجن کی رٹ لگانا شروع کی ویسٹرن ورلڈ میں. کیونکہ پہلے تو دیکھیں نا, پہلے تو اٹیک کرتے تھے. 20ویں صدی ہاں میں آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے, ہجرت کرنا شروع ہوئے. وہاں پہ ان کی تعداد تھی کم, بالکل انڈیا کی طرح. جب انڈیا پہ اٹیک کیا تھا تو تعداد تھی کم, تو انہوں نے آل 3 ابراہیمک ریلیجن کی گیم ڈالی وہاں پر بھی. تو 20ویں صدی میں یہ چیز کامن ہو رہی ہے, اس سے پہلے تو کامن ہی نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے تو انڈیا میں چل رہی تھی. صحیح ہے. کامن ہوئی 20th سینچری کے بعد ہے, جب ان کی تعداد کم ہوتی ہے, آل 3 ابراہیمک ریلیجن ہوتے ہیں. جب ان کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے اس وقت, اوے کرسچن تم مشرک ہو, پٹا تمہاری بچی ہماری غلام, اوے یہودی تم یہودی ہو, پٹا تمہاری بچیاں ہماری غلام. اور جب تعداد میں کم ہوتے ہیں ساحل صاحب, اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس جی وقت ہوتا ہے کہ جناب اپنا آل 3 ابراہیمک ریلیجن, اس وقت ہوتا ہے آل 3 دھوکے بازی. ابراہیمک ریلیجن. اچھا آپ کو پتا ساحل صاحب اس کا یاسر قادی کا, جی جی اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ وقت جو ہے نا اس وقت تلوار کا نہیں ہے. ہاں بولے نا, آپ نے دیکھا وہ یاسر قادی کی, میں نے لاسٹ ٹائم بھی چلائی تھی, ابھی بھی نہیں چلاتا دیکھا ہوں, ہوں. میں دکھاتا ہوں. یاسر یہ تو قادی میں نے نے اس دن اسٹریم میں بھی, آپ دکھا دینا, یہ میں نے تو اس دن یہ اسٹریم میں بھی بولا ہوا ہے کہ بھائی آج کی تاریخ میں آپ تلوار کے زور پہ آپ اسلام کو پھیلا ہی نہیں سکتے. دی اونلی وے ریمیننگ از کہ آپ دھوکہ دھڑی کریں, لیکن آپ وہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو دونوں چیز نہیں چلے گی. آپ بتائیں.
بالکل صحیح کہہ رہے سہیل صاحب. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی مزیدار چیز. یاسر قادری کہتا ہے کہ یہ جو وقت ہے اس وقت, یہ جو وقت ہے اس وقت, یہ وقت ہی, یہ دیکھیں ذرا میں دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں ذرا غور کیجیے گا, یہ اس کی ویڈیو چلاتا ہوں اکارڈنگ ٹو یوٹیوب پالیسی اور فیئر یوز پالیسی کے تحت. یہ دیکھیں یہ سلفی کے ساتھ اس کی ڈیبیٹ ہوئی ہے لاسٹ ٹائم میں چلائی تھی, دوبارہ چلاتا ہوں, یہ ذرا سنیے. وہ صرف ہالی ووڈ موویز سے اور فورن پالیسی سے بن رہی ہے, وہ کبھی آیا نہیں ہے امریکہ. یہاں پہ جو ہم لوگ دعویٰ کا کام کر سکتے ہیں کہیں دنیا میں ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, جو ہم لوگ کو فریڈمز یہاں پہ مل رہی ہیں, ہم لوگ اپنے آپ کو اسلام سکھائیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور دوسرے لوگ کو اسلام کے بارے میں بولیں, اور جو مراکز قائم کریں اور جو مدارس ہم لوگ قائم کریں, جو ہمارے پاس انٹرنلی فریڈمز ہیں, کوئی دنیا میں ایسے ملک نہیں جو ہم لوگ کو ایسے فریڈمز دے گی. ہم وہ کہتا ہے کہ جی امریکہ میں جو فریڈم ہے, جو کہ آپ لوگوں نے سن لیا, اردو ہی ہے, میں کیا ٹرانسلیٹ کروں, وہ کہتا ہے اس فریڈم کے تحت مدارس بناؤ, مدرسے بناؤ, ڈھیر سارے تعلیم دو, اسلام پھیلاؤ, اور آگے سنو ٹریول کر سکتے ہیں. the freedoms we have in America اور کہیں نہیں ہے. کہہ رہا ہے میں کئی کنٹریز میں ٹریول کیا ہوں, منہ سے اپنے منہ سے بول رہا ہے, کہہ رہا ہے جو فریڈم امریکہ میں اور کہیں نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہے کیوں اس کو برباد کریں؟ ہم لوگ rather we should take advantage کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اسلام سکھائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اور جو امریکن ہماری جو پاتے الحمدللہ ایوری ویک آپ جانتے ہیں ہمارے مسجد میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں, ایوری ویک ہمارے یہاں شہادت ہوتے رہتے ہیں. لو جی, ہر ہفتے ٹیکسس میں لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے بقول اس کے. آگے سنیں. اور بلکہ جب غزہ کے بارے میں ہو رہا تھا increased even more. تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ we have the potential کہ ہم لوگ اسلام کو سکھائیں اور پھیلائیں. باہر جو لوگ ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے, وہ صرف دیکھتے ہیں امریکن بامبس گریں, امریکہ وہ کریں, یہ ذاتی ہو رہی ہے. اور ضرور جو غصہ ہے اور جو لعنت دینا چاہ رہے ہیں, I understand where they're coming from, لیکن in the end of the day ہم جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہم کہیں اور نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو ہم اور کیا کریں گے؟ تو ہم لوگ جو ہے ہم یہ فالو کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں اب یہاں پہ وہ بتائے گا کہ کیوں ہم نے اس وقت پیغام دینا. میتھیو سلیمان بھائی آ جائیں ذرا پلیز, اگر آپ ہیں تو آ جائیں ذرا. یہ آ گیا تھا آج آپ کا پٹی, اور پھر وہ اپنے آپ کو بڑی آکڑ میں دکھا رہا تھا, تو پٹی کی بڑی بجائی ہے میں نے, کیونکہ میں نہیں سن سکتا اس کی بکواسیات. عزت نہیں دے گا تو عزت نہیں لے گا مجھ سے. حدیث ابو داؤد میں جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم, مشرکین کے خلاف تم اسٹرگل قائم کرو, کبھی کبھار پیسے سے, کبھی کبھار فزیکل, کبھی کبھار زبان سے. میں جو ہے سوچ رہا ہوں ہم لوگ ابھی زبان کے ہم لوگ ٹائم پہ ہیں. ابھی ہم لوگ زبان کے جہاد کے ٹائم پہ ہیں. ابے ڈنگرو, نان مسلموں سنو, امریکنوں سنو, کیا کہہ رہا ہے, ابھی ہم زبان کے ٹائم پہ ہیں. میں نے اس کے سب ٹائٹل بنا لیے, میں اپنی انگلش ویڈیو میں ڈالنے لگا اس کے سب ٹائٹل بنا کے. یہ ابھی ہم زبان کے ٹائم پر ہیں, منہ سے بول رہا ہے ڈنگر. سنو, ہم لوگ انٹلیکچوئل جہاد کے ٹائم پہ ہیں. ہم لوگ ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کو ان سوشل میڈیا, amongst the people, with preaching and teaching. ہم لوگ کو جو اپرچونٹی دی گئی ہے, nobody before us had this opportunity. تو ہمارے نظریت میں we have no option but to defend Islam, preach Islam, teach Islam, given what we have. And اس ملک میں جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹیکنالوجی بھی دی ہے, اور فصاحت بھی دی ہے, اور فریڈم بھی دی ہے, اور پورے جو امینٹیز ہیں دی ہے, alhamdulillah we will take advantage of that to spread the religion of Islam. And I urge لوگ جو امریکہ کے جو باہر ہیں وہ they should understand کہ ہم لوگ کا perspective living here is different than their perspective, and appreciate. میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ their perspective is wrong. صحیح, they have their perspective, and ہو سکتے جیسے بولو there could be two competing. Also separate, ہم لوگ کو یہ separate کرنا چاہیے. ابھی یہ صلح حدیبیہ کی بات کرے گا, آگے دیکھتے ہیں. چیز ہے ابھی بھی سمجھ لیجیے, ہم جو ہے امریکی ہیں پاسپورٹ سے, ہماری حکومت بگ کرٹک ہوں امریکن فورن پالیسی کے. ایوری خطبہ, ایوری درس ہم جو ہے ان کے جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں. بلکہ کل ہی میں نے اپنے مسجد میں پورے میں نے ٹاک کیا اباؤٹ کرٹیسائزنگ جو ہو رہا ہے ابھی ایران میں اور غزہ میں سب ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم کو اب تک ایک نقطہ اسمالسٹ اماؤنٹ سے تنگ نہیں ہوا ہوں میں. نہ ایف بی آئی ہمارے گھر آئی ہے, نہ سی آئی اے, نہ سیکرٹ سروس, نہ پولیس. ہمارے پاس یہ فریڈم ہے, یہ بالکل فریڈم ہے, یہ کچھ ہم کو پرابلم نہیں ملتی. اب آپ بتائیے اگر ہم کوئی اور ملک میں گورنر, ناٹ ایون پریزیڈنٹ, گورنر کے بارے میں کچھ کہہ دیں, کوئی اسٹیٹ منسٹر کے بارے میں کہہ دیں, فورن سیکرٹ پولیس آ کے ہم کو. دیکھا, امریکہ میں آزادی ہے بک بک کرنے کی,
اگر پاکستان میں بک بک کی تو سیکریٹ پولیس آ جائے گی, اس کے گورنر کے بارے میں بھی بولا تو چک کے لے جائیں گے, جیل میں ڈال دیں گے. اپنے منہ سے کہہ رہا ہے اس آزادی کو یوز کرو. ابے سمجھو یہ لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ جس وقت اسلام میں نہیں ہے, چھوٹا کم ہے, اس وقت اس آزادی کو یوز کرتے ہیں, پھر اسلام کو نافذ کر کے کہتے ہیں آزادیاں ختم, پاور آف اسپیکنگ ختم. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دین کے بارے میں کچھ نہیں کہنا, ہمارے دین کو کچھ نہیں کہنا. سنو آگے اور کیا کہتا ہے یاسر قادری. جیل میں ڈالے گی. آئی تھنک ہم لوگ کو اتنا ہیسٹی ایموشنل نہیں بننا چاہیے. ہم لوگ حالت ضعف میں ہے اوور آل امت میں. جیسے ایک سیرت کے جو ہے سب کو یاد کرنا چاہیے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی, ابن شہاب زہری کہتے ہیں ایک سال صلح حدیبیہ کے وقت کو یاد کرا رہا ہے یہ. کیوں؟ سنو ذرا, صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا, اور صلح حدیبیہ کے بعد محمد نے کیا تھا, اچانک حملہ کیا تھا, اچانک حملہ کیا تھا. سنو سال کے اندر جتنے مسلمان ہو گئے تھے who accepted Islam, it was 4 times the amount to 20 years before Hudaybiyah. اور بظاہر صلح حدیبیہ جھک کے کی گئی. Exactly. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خود he was very irritated. کیف نرضى لهذا يا رسول, کہ ہم لوگ کیسے کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ہمارے رب نے ہم کو یہ بولا کرنے کے لیے, اور ہمارا دین کبھی ذلیل نہیں ہوگا. بالکل. تو صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد more than 4 times the people converted, جو 20 سال دعوہ میں نہیں ہوئے تھے وہ. ہم لوگ ابھی صلح میں ہیں. ٹھیک ہے جی, 20 سال میں اتنے مسلمان نہیں کیے جتنے صلح حدیبیہ میں مسلمان کیے تھے. ابھی ہم صلح کے ٹائم میں ہم مسلمان کرو, اس کے بعد اٹیک کریں, کیونکہ صلح حدیبیہ توڑی ہی کب تھی, جب مکہ پہ اٹیک کرنا تھا. ساحل صاحب یہ بندہ اردو میں بیٹھ کے انڈین پاکستانی آڈینس کو بتا رہا ہے کہ بھائی صاحب اسلام کو پھیلاؤ انہی کنٹریز کی فریڈم کو یوز کرتے ہوئے, کیونکہ ابھی جو ٹائم ہے وہ انٹلیکچوئل جہاد کا ہے, ابھی تلوار والی جہاد کا نہیں ہے, ویٹ کرو. سر وہ بندہ کھوتا منہ سے بول رہا ہے یار. اور یہی چیز ہم بولتے ہیں تو پھر مومنوں کو برا لگتا ہے. ہم بھی تو یہی چیز بولتے ہیں نا, کچھ الگ تھوڑی نہ بولتے ہیں بھائی. سر ہماری زبان اس نے اوپن کر دی ہے, یعنی بتا دی ہے. کیوں؟ کیونکہ سر یہ سنتے ہیں ہمیں. He just said it out loud. اور ویسے he is one of the well educated people, اس کو پتہ ہے ان چیزوں کا, اور یہ بتا رہا ہے. سر دیکھیں اس وقت یہ صوفیوں سے ہاتھ ملا رہا ہے. یہ صوفی ہے نا, اس کو بڑی گالیاں پڑی ہوئی ہیں اسٹریم کے. اگر شروع میں جاتے ہیں, اگر آپ یہ دیکھیے گا, میں چلاتا ہوں, چیٹ لاتا ہوں, رک جائیں ذرا, چیٹ کدھر گئی, چیٹ لاتا ہوں. یہ جاوید جامدی والا ہے, ہاں یہ صوفی کو لایا ہوا ہے نا. تو لوگوں نے اسے کیا کہا ہوا ہے, ایک سیکنڈ یہاں پہ کہیں پہ یہ شروع میں اس کا ہے چیٹ, میں اگر کسی نے ڈیلیٹ نہیں کر دی, کہ اس نے گالی نکالی ہوئی ہے کہ بھائی تم اس کے ساتھ بات ہی کیوں کر رہے ہو, اس بندے کے ساتھ تم بھی ویسے ہی ہو گئے ہو. یہ چیٹ کیوں نہیں آ رہی یار, چیٹ کیسے ڈیلیٹ کر دی ہے, چیٹ کدھر گئی, ایک سیکنڈ, لائیو چیٹ ریپلائز ڈیلیٹ کر دیا وہ, رکو, ہاں ڈیلیٹ کر دیا. لو جی میں لاتا ہوں, چھوڑو اس کو, میں لاتا ہوں. انہاں دی بہن دی سری, میں تے نوٹ کیتا ہے, رک جاؤ انہاں دی سری, رکو. سر جی اس کو چیٹ میں سب سے پہلا کمنٹ یہ آیا تھا کہ تم اس بغیرت کے ساتھ کیوں بات کر رہے ہو. رک جاؤ میں لاتا ہوں, ایک سیکنڈ, یہ لیں ایتھے رکھسو, اے دی بہن دی سری لیں جی. ساحل صاحب یہ غور کریں, امیج فائل ایل ہے, لیں جی اس کو پہلا کمنٹ ہی آیا تھا. ساحل صاحب ذرا غور کریں, پہلا کمنٹ پڑھے کیا لکھا ہوا ہے. Yasir, you are such an idiot and a terrible person to platform this zindiq. Shame on you. You are ruining the legacy of your father and yourself. لو جی یہ ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے. اب یہ لائیو چیٹ کا کمنٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ساحل صاحب. اب یہ جس وقت ابھی 4 منٹ پڑے ہوئے تھے پریمیئر شروع ہونے میں, اس وقت یہ کمنٹ تھا, یو آر such an idiot and a terrible person to platform this zindiq. Shame on you. You are ruining the legacy of your father and yourself. سر یہ سلفی مسلمان ہے. In reality he is a Salfi Muslim. He is a Salfi Muslim جو کہ اب سلفیزم کو چھوڑ کے کہہ رہا ہے ذرا ڈفرنٹ ازم میں آ چکا ہوا ہے.
آپ امیجن نہیں کریں اصل میں ابھی تو یاسر قادری کا ایسا ہو گیا ہے نا کہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ہو گیا ہے وہ جب سے جو کچھ اسٹیٹمنٹس اس نے قرآن کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا محمد حجاب کے ساتھ اور اس کے جو کچھ اس طریقے کے اسٹیٹمنٹس ہیں یہ تو نہ بھی نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے اس کو کوئی نہیں اپنے اس پہ لے رہا ہے He's all alone now. نہیں سر جی اب دوبارہ اس کی اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا نا اس نے دکھاؤں آپ کو اچھا اس ویڈیو میں اس نے دوبارہ اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا ماشاءاللہ سے اس نے کہا ایک ہی ہاں قرآن ہے دوبارہ سے ایک قرآن پہ آ گیا اس کی مجبوری ہے نا وہ اس کی مجبوری ہے اس کو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا یہ سر دیکھیں اسے کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا ایک کتا بھی تھوک کے نہیں چاٹتا جتنا یہ لوگ تھوک کے چاٹتے ہیں دیٹس دا ریئلٹی یہ لوگ اتنا تھوک کے چاٹنے والی قوم ہے کہ یہ خود تھوک کے چاٹتے ہیں ساحل صاحب دیٹس دا پرابلم ود دیز پیپل میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ کسی نے ٹائم سٹیمپ نہیں لگائے ہوئے نہیں تو بڑا مشکل ہو گیا بھائی مجھے ڈھونڈنا پڑے گا آپ ذرا گپ شپ لگائیں میں ڈھونڈتا ہوں دیکھیے بیک اسٹیج میں کوئی مومن آیا ہے نہیں آیا ہے یار ایک سر کام کرتے ہیں یار $10,000 کا مومنوں انعام ہے کے کیسے آئے لیے گا کوئی ارے وہ تو 10,000 تو ون کرنے پہ ہے نا چلو میں آپ کی اسٹریم میں بھی آفر دے دیتا ہوں جو ہم نے کل ہماری اسٹریم میں دیا تھا ایڈم صاحب کوئی اگر انڈین مسلم ہے اور وہ آ کے ٹاپک پہ جو ایڈم صاحب نے رکھا ہے بات کر لے صرف ٹھیک ہے جیت گئے تو $10,000 آپ کو مل جائیں گے صرف بات کر لے ڈسکس کر لے بنا گالی گلوچ کے ریفرنسز کے ساتھ تو آپ کو سائلزم پرفیوم کی طرف سے 2 پرفیوم جو ہے وہ گفٹ ملیں گے واہ لیدر سائلزم کا لیدر اور سائلزم پرفیوم کا اچھلتا پانی یہ 2 پرفیوم کوئی بھی انڈین مومن آ کے بات کر لے اس کو گفٹ ملے گا اور کوئی مومنہ اگر آ کے بات کرے تو اس کو 3 پرفیوم ہم دیں گے چلو لو بھائی کل مومنہ کے لیے 2 تھا ایڈم صاحب مومن کے لیے 1 تھا آج آپ کے اسٹریم میں مومن کے لیے 2 اور مومنہ کے لیے 3 ہو گیا کیا چاہیے اور واہ ساحل صاحب واہ ڈبل کر دیا آپ نے تو ہاں مومن کے لیے لو 2 جی مومنہ کے لیے 3 واہ 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 لو جی دوستو ڈبل آ گیا اگر جیت گئے تو $10,000 اگر تمیز اور عزت سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ بات کر گئے تو پرفیوم کیا بات ہے یار کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات اس سے بہترین آفر مومن حضرات کو کہاں پہ ملے گا یار صرف تمیز سے بات کرنے پہ یار یس آئے بات کرے ریفرنسز کے ساتھ بات کرے لے کے جائے پرفیوم جیت نہیں پائے تو بھی کوئی بات نہیں جیت گئے تو $10,000 تو ہے ہی ویسے بھی آپ کے ساحل صاحب میری طرف سے اگر کوئی مومن کسی مفتی کو صرف لے کر چلا ہے بات بھی نہ کرے تو 2 پیکٹ کھینی چنوٹی کے ساتھ فری صرف مفتی آنا چاہیے لیکن 2 پیکٹ کھینی ملے گی کیا اس کو ہاں بالکل چونا اور چنوٹی کے ساتھ ارے دھان بھی دے دیں گے ایک بوری لو جی ساحل صاحب یہ دوبارہ دیکھیں ذرا کیا کرنے لگا یہ بدل گیا ہے اس نے اپنی چیزیں بدل دی ہیں دوبارہ سے کیوں بدل دی ہیں دیکھیں ذرا میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ اب دیکھیں یہ دیکھیں روایت کا جو نقطہ نظر ہے اس پر آپ کے اشکالات کچھ میرے علم میں آئے اور روایت اب میرے علم میں آئے روایت کے اوپر اشکالات کے اوپر اب یہ بول رہا ہے اس نے بتا بھی دیا اب سنیے گا کہ یاسر قادری کیا کرنے لگا آپ کے اگین آپ کے بہت امپورٹنٹ سوال آپ تو ماشاءاللہ ایوری امپورٹنٹ سوال پوچھ رہے ہیں دیکھیے یہ جو سوال ہے یہ کوئی آسان سوال نہیں ہے ٹھیک دا گریٹسٹ علماء جو قراءت کے علماء ہیں دا گریٹسٹ اسکالر جو ہے اس سوال کے اوپر انہوں نے صدیوں گزاری جی اب صدیاں گزار دی اگر اتنا ہی آسان تھا تو انہوں نے صدیاں کی گزار دی اب اس کا جواب دینا کتنا آسان ہے اب جواب کتنا آسان کر دے گا یہ سنیں جانتے ابن الجزری جو صاحب الفن مانے جاتے ہیں جو کہتے ہیں he is the greatest of all قراءات scholars in all of history ابن الجزری نے بولا کہ میں نے اس مسئلے کو 30 years سے زیادہ میں نے اس کو جو ہے ساحل صاحب اگر یہ صرف اور صرف لنگوسٹک سپیکنگ سٹائل ہوتا تو اس نے 30 سال ابن جزری نے کیوں لگا دیے 30 سال
साहिल साहब आपकी आवाज कट रही है बाय द वे। हाँ नहीं, मैं बोला 30 साल की क्या जरूरत थी भाई? एग्जैक्टली 30 साल की क्या जरूरत थी? समझने की कोशिश किया और एंड में भी अब तक वो कंफ्यूज है उनके बाद। अच्छा, एंड में 30 साल के बाद भी कंफ्यूज है इब्न जज़री? ओके, 30 साल बाद भी कंफ्यूज है। ओके, क्लियर आइडिया नहीं आया। सही, तो मैंने भी मैं तो 30 नहीं बोलूंगा, 20 ईयर से ज्यादा मैंने भी इसका भी 20 साल से ज्यादा इसने भी टाइम लगाया। ओके, इब्न जज़री ने 30 साल लगाया, इसने 20 साल लगाया, वो भी कंफ्यूज है, ये भी कंफ्यूज है, लेकिन अब जवाब क्या देने लगा? सुनो जवाब, सुनो तवज्जो दिया है। तो देखिए, पहली बात है, हम एक खिताब आम, एक जनरल प्रिंसिपल कह देते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल क्या है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने ही हिमसेल्फ हैज सेड, मैं इस कुरान की आयत ही बोल रहा है। फायदा कुरान में 7 हरूफ है, 7 का तो उसके लिए कुरान की आयत बोल रहा है। ये वाली आयत ही 7 टाइप पे दिखा दे बहनचोद। जिक्र को महफूज रखूंगा, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। कुरान जो है, अल्लाह ताला ने बोला हम इसको हिफाजत से रखेंगे। हम में कौन कौन शामिल है? अल्लाह में, अल्लाह के हम में कौन कौन शामिल है? मिस्टर यासिर कादी, हु इज हम इन अल्लाह ताला? तो दिस इज समथिंग वी बिलीव एज यकीनी, ये मुतवातिर एंड इजमा। आपने बोला इजमा के बारे में, these are one of the things there's इजमा over, कि कुरान प्रोटेक्टेड है, वो कुरान कलामुल्लाह। लेकिन 30 साल इब्न जज़री ने लगाए, एंड में कंफ्यूज रहा। 20 साल तूने लगाए, एंड में तुझे भी समझ नहीं आई। तो इजमा का फायदा क्या है कि मुंह से कुछ भी बोल दो लेकिन उसको वैलिडेट और साबित ना कर सको। ओके, महफूज बैन अस्सूर, यानी कि फातिहा से नास तक ये कुरान है। अच्छा, तो ये हम लोग को खिताब आम सबको कहना है। अब ये किताब मसला आता है, ये अच्छा, इसे कहते हैं खिताबुल आम, के दुनिया को यही बताना है, इस चीज को समझे। इसे कहते हैं इल्मुल आमा, आम लोगों को यही बकना है। आम लोगों को आपने कुत्ते की तरह यही बऊ करके बताना है। ये बोल गया ये। अच्छा, खास लोगों के लिए थोड़ा सा हिंट दे के दोबारा आम पे आएगा, देखना जरा। अहरुफ क़िराअत का ये फर्ज आइन नहीं है लोगों को समझना। बिल्कुल ठीक है, फर्ज आइन नहीं है लोगों का समझना, लोगों को समझाना ही नहीं है। क्यों समझाओ? क्योंकि समझाओगे तो वो 30 साल में इब्न जज़री नहीं समझ सका। तो as long as फर्ज आइन समझना कि कुरान इज प्रोटेक्टेड, इसके बाद बस यही मानना है, समझना नहीं है, ये मानना है कि कुरान प्रोटेक्टेड है, बस। हाँ, अंधविश्वास करना। एग्जैक्टली, जो है जिसको पढ़ना है अहरुफ क़िराअत के बारे में, लेट हिम गो एंड रीड, फाइंड द डिफरेंट ओपिनियंस। और असहाब तखस्सुसात यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। इट इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिव ओपिनियन टू द अहरुफ क़िराअत। ये पब्लिश अल्टरनेटिव ओपिनियन वो यहाँ पे बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो आम लोगों के लिए थोड़ी है, वो तो खास लोगों के लिए है जो मुझे डॉलरों में पैसे देंगे, उनको आर्टिकल मिलेगा वो वाला। तो ये ऑनलाइन आप भी देख सकते हैं, ये एडवांस लोगों के लिए है ये। एंड आई पर्सनली आई एम सिंपैथेटिक टू द सेकंड पैराडाइम इन दिस रिगार्ड। लेकिन आइदर पैराडाइम, बोथ ऑफ देम, कि अल्लाह ताला ने कुरान को अपनी हिफाजत से डायरेक्टली ही हैज प्रोटेक्टेड। नाउ आई आल्सो बिलीव, इब्न तैमिया का कौल है, हमारा इब्न तैमिया बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंसेस ये लहजात से आती है। अगर कोई वद्दुहा या वद्दुहा या वद्दुहा कह दे, अगर कोई यू नो शनान या शनान कह दे, ये तो जैसे मैं इंग्लिश बात करता हूँ अमेरिकन एक्सेंट से, कोई ब्रिटिश में बात से, कोई जमैकन से, बात तो वही हुई ना। ले जी साहिल साहब, ये एंड में कहां पे आया? खोता, खोता खूह में गिरा दी। एंड में खोता खूह में गिरा दी, एंड में खोता खूह में गिरा दी। दैट्स व्हाट इट इज। कि जी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। अगर ये साहिल साहब सिर्फ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो तो टेल मी 30 साल इब्न जज़री ने अम्ब जाया की और फिर भी उसे प्रॉब्लम रहा कि इसको जवाब नहीं दे सका। इफ इट इज सो सिंपल, इट्स अ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस। ये वाला भी काट के मैं शॉर्ट वीडियो बना के अंग्रेजी में डालूंगा बाय द वे। साहिल साहब, ये वो लोग हैं जो कि झूठ के मंबा हैं। हाँ, दोनों बात में कॉन्ट्रडिक्शन है, तजाद है। एग्जैक्टली, लग रहा है, फिर उसके बाद सिर्फ इट्स ओनली अबाउट प्रोनाउंसिएशन। तो साहिल साहब की आवाज फिर कट गई। मैथ्यू भाई जरा प्लीज आ जाएं यार थोड़ी देर के लिए। आप प्लीज जरा स्ट्रीम यार ज्वाइन कर लें और आ जाएं थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, आया था पटी और उस अपने साथ 3 लोंडे लपाड़े लेके आया था। उन्होंने मेरे खानदान के ऊपर चीखना शुरू किया और फिर मैंने दबा के गालियां निकाली हैं, जो कि हक बनता था मेरा, क्योंकि जब आप मेरे खानदान पे जाओगे तो फिर मैं ऐसे ही करूंगा। मैं आपको सुनवा देता हूँ, अगर आप ऊपर आ जाएं। शुरू में आया था वो, और यूसुफ पट्टी जो है ना, वो डिबेट से भाग गया, क्योंकि मैंने उसे 10 दफा नहीं तो 50 दफा कहा, मैं कहा तेरे लोंडो लपाड़ों को मैं गालियां निकालूंगा अगर ये बदतमीजी करेंगे। बात तुझसे हो रही है, लोंडो लपाड़ों को पीछे रख और बात यहाँ पे कर ले। वो बटी जो है ना, वो आते ही ऊपर से अटैक करने आया था कि 4 साल बाद तुम्हें याद आया मेरी, और 4 साल पहले तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, तू है कौन खोती के बच्चे।
تو بھائی صاحب اس نے بڑی گالیاں سارے نکالی ہیں, میں نے دبا کے ریورس میں گالیاں نکالی ہیں, میں نے اس کو اس کی اوقات دکھائی ہے کہ 80 سال کا بڈھا ہو تو یا ہیڈ ماسٹر ہو سرکاری اسکول کا, اگر تو بدتمیزی کرے گا تو میں تیرا باپ ہوں بدتمیزی میں, کیونکہ ساری عمر میں مسلمان رہا تھا. تم جیسے یہ جو بٹی جیسے چوڑے ہیں نا, ان کو ہم چوڑے کہتے تھے, ان کو ہم کتوں کی پلیٹوں میں کھانا کھلاتے تھے, جن پلیٹوں میں ہم کتوں اور بلیوں کو کھانا کھلاتے تھے, یہ پٹی جیسے ہیڈ ماسٹروں کو نا ہم ان پلیٹوں میں کھانا کھلاتے تھے, ان کو چوڑا کہتے تھے جس وقت ہم مسلمان تھے. ٹھیک ہے, تو یہ آ کے میرے سامنے بدتمیزی نہیں کر سکتا. اگر میرے بدتمیزی کرے گا, میرے خاندان کے اوپر کیچڑ اٹھا لے گا نا, تو میں اس کے پورے خاندان کو اس کے پچھواڑے کے سوراخ میں ڈال کے منہ سے نکال دوں گا. اللہ تو زنجیریں ڈالے گا نا, میں اس کے پورے خاندان کو ہی ڈال دوں گا. تو میرے خاندان کے اوپر یہ بکواس نہیں کر سکتا کتی کا بچہ, رنڈی کی اولاد. تو بھائی صاحب اس نے بدتمیزی کی ہے اور اینڈ میں بھاگ گیا ہے. میں آج بھی کھڑا ہوں کہ اگر اس نے ایتھیکل اور مورل ٹیکسٹ کے اوپر بات کرنی ہے تو آئی ایم اسٹینڈنگ ٹال ہیئر. اس نے کہا تھا کوئی ٹرینیٹیرین اسے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا, میں کرنے کو چیلنج کو تیار ہوں, بدتمیزی نہ کرے. بیٹا بیٹا کہنا تو اپنے نجائز اولادوں کو کہے, میں اس کا بیٹا نہیں, اس کا باپ ہوں میں. ٹھیک ہے, تو میتھی بھائی ذرا آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سارا.